اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پاک کے نبی گزرے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا سب سے بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد سے جدا ہونا اور ان کے بھائیوں کا انہیں کنویں کی نظر کر دینا اور عزیز مصر کی غلامی میں ایک عرصہ گزارنا، ان تمام باتوں کا ذکر کرنے والے ہیں۔ دوستو، قصہ تو بہت لمبا ہے، لیکن میں آپ کو چند ایک اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے 12 بیٹوں سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اپنے بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی۔ قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو احسن القصص کے نام سے پکارا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسن و جمال میں اپنی والدہ کی طرح لاسانی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتے نور نبوت کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کر رکھا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو ایک خواب سنایا۔ فرمایا، اے ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 14 میں ذکر ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب سنایا تو سمجھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم منصب پر فائز ہوں گے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آج یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ جانے دیں، یہ ہمارے ساتھ خوب قائم پیئیں، ان کی خدمت کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم آپس میں لگے رہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام سے غافل رہیں تو انہیں بھیڑیا کھا جائے گا۔ تو بیٹوں نے جواب دیا، ہم جیسی مضبوط جماعت میں سے انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگلی صبح، یعنی جس روز حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جانا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کافی دور تک آپ علیہ السلام کو اٹھائے رکھے تھے اور پھر واپس لوٹ گئے۔ بھائیوں نے موقع دیکھتے ہی یوسف علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ دوستو، اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی یہودا کو رحم آ گیا اور باقی بھائیوں سے کہنے لگا، انہیں مارنا نہیں چاہیے، بلکہ پاس ہی ایک کنواں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کی قدرت سے آپ علیہ السلام محفوظ رہے اور بڑا بھائی 3 روز تک آپ کو کھانا دیتا رہا۔ چوتھے روز ایک قافلے کا گزر ہوا۔ ایک شخص کنویں کے قریب آیا اور پانی کے لیے جھول لٹکایا۔ اس ڈھول کی رسی حضرت یوسف علیہ السلام نے پکڑ لی اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپس میں لگے رہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ کی ایک قمیض دکھائی جس میں بکرے کا خون لگا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اور فرمایا، یہ کیسا بھیڑیا ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھایا، لیکن ان کی قمیض کو ذرا بھی کچھ نہیں ہوا اور صرف خون کے چھینٹے پڑے ہیں۔ چوتھے روز جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی یہودا جواب کے لیے کھانا لے کے آیا تو آپ علیہ السلام کنویں میں موجود نہیں تھے۔ یہودا نے یہ خبر باقی بھائیوں کو سنائی اور سمجھ گئے کہ انہیں کوئی قافلہ لے گیا۔ آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو ڈھونڈ لیا اور صرف 20 درہم میں آپ کو بیچ دیا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا گیا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگائیں۔ آپ علیہ السلام کو خریدنے والا شخص عزیز مصر یعنی وزیر مملکت تھا۔ آپ علیہ السلام کو گھر لے آیا
اور اپنی بیوی سے کہا اسے بہت پیار محبت سے رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے اور ممکن ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ علیہ السلام کی دیانتداری اور سچائی سے انتہائی متاثر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کئی امتحان لینے تھے۔ ناظرین مختصر کرتا ہوں، زلیخا جو یوسف علیہ السلام کے لیے انتہائی بدنامی کا باعث بنی۔ آپ علیہ السلام نے مار کھائی، بدنامی جھیلی، کیا کیا نہیں کیا۔ زلیخا نے ہر طرح سے آپ کو گھیرا اور گناہ کی دعوت دی۔ زلیخا سمجھدار عورت تھی لیکن عشق خدا نہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے کئی زیادہ خوبصورتی دی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے نفسانی محبت نہیں کی۔ ناظرین ایک وقت ایسا آیا کہ زلیخا مصر میں لوگوں سے بھیک مانگنے لگی۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے اور جب قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام لوگوں کو بلا بلا کر کھانا کھلا رہے تھے، تو اتنے میں سپاہی آ کر کہتے تھے کہ اے عزیز مصر، سب آتے ہیں لیکن ایک بڑھیا نہیں آتی، اور جب اس سے بلایا جاتا ہے تو کہتی ہے پہلے اپنے بادشاہ کو بلاؤ، جب وہ آئیں گے تو میں آؤں گی۔ اور جب یوسف علیہ السلام آئے تو اس کے چہرے پر چادر تھی، اس کے جسم پر جھریاں پڑ چکی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا بڑی بھی چل دسترخوان پر، تو بھی کچھ کھا لے۔ زلیخا نے آسمان کی طرف دیکھا اور رو پڑی اور کہا آپ علیہ السلام سے کہ مجھے پہچانا؟ آپ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ کہا میں زلیخا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا یہ حال؟ تو زلیخا نے کہا جوانی میں کیے ہوئے اعمال نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا ہے۔ دوستو جوانی کے گناہ بڑھاپے میں بہت رسوا کرتے ہیں اور اس وقت ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے، اور جو جوانی میں تقوی پرہیزگاری میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بڑھاپے میں لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کر دیتا ہے۔